السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. ہمارے ساتھ حکیم زید حامد صاحب بیٹھے ہیں اور اس سے پہلے ہم 5 شوز میں اقبال کی جو آئیڈیالوجی تھی اس کو ڈسکور کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ ویو ڈسکورڈ دا فیکٹ کہ اقبال جب یورپ سے واپس آئے اور انہوں نے کس طرح ان کی جو سوچ تھی وہ ایک تبدیلی کی طرف جا رہی تھی, اور وہ فرام اے نیشنلسٹ has become a pan Islamist, and now he's going to review his life in the West that he spent there, and how کہ اب جو پوئٹری وہ لکھیں گے وہ اس کی روشنی میں کہ وہ پوری دنیا کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور مسلمان اسپیشلی انڈیا کے مسلمانوں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی جو حالت زار تھی اس کے اوپر وہ کیا کامنٹ کرتے ہیں. زید صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آج؟ الحمدللہ. ہم ول اسٹارٹ ود جو ریوائولسٹ ایک انہوں نے مسلمانوں کو ریوائیو کرنے کی ایک جس کو وہ ایک مردہ سمجھنے لگ گئے تھے پورے دنیا کے مسلمان اپنے ٹریڈیشنز کو اور اپنی ویلیوز کو, اس کو ریوائیو کرنے کے سلسلے میں انہوں نے جو شاعری کی ہے اس کے اوپر آج ہم کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں. ہاں علی, دیکھو پچھلے کئی پروگراموں میں جو بات ہم کرتے آئے ہیں, کیونکہ جب تک اقبال کی ٹرانسفارمیشن کو آپ نہیں سمجھیں گے, جب تک آپ اس گلوبل سرکمسٹانسز اور انوائرمنٹ کو نہیں سمجھیں گے, جب تک آپ اس زمانے کے انڈیا کے ماحول کو نہیں سمجھیں گے, آپ اقبال کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. اور اقبال واز اے پروڈکٹ آف ہز ایرا. اپنے دور میں جو حالات بن رہے تھے, جن کی سینسٹیوٹیز, جن کی حساسیت کو وہ اس بری طرح اپنے وجود میں محسوس کر رہے تھے, ان کو جو دکھ تھا, جو تکلیف تھی, جو سینسٹیوٹیز تھی ان کے تمام سینسز آن ہو گئے تھے ان تمام مشکلات پہ, پریشانیوں پہ جو آس پاس امت دیکھ رہی تھی. اور بلا وجہ تو ان کو امت حکیم الامت نہیں کہا جاتا. حکیم الامت کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے امت کے مسائل کا ڈائگنوسس کیا, نفس شناسی کی, اور پھر حل بتائے, جس کی وجہ سے اقبال اسٹینڈز آؤٹ ایز دی گریٹسٹ تھنکر فلاسفر آف دا 20th اینڈ دا 21st سینچری. یہ حقیقت ہے کہ ایون یورپ نے بھی اقبال کے پائے کا کوئی فلاسفر, ویژنری, آئیڈیالوگ پیدا نہیں کیا. کوئی تو وجہ ہے یار کہ 1931 میں مسولینی نے اقبال کو انوائٹ کیا اٹلی میں, اور ان سے مشورہ مانگا کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں نئے اٹلی کو بلڈ کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے لیے مجھے ایک آئیڈیالوگ اور تھنکر کی ضرورت ہے, اور آپ کا مشورہ میرے لیے بہت قیمتی ہوگا. اس زمانے کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے, بڑے بڑے تھنکر, دانشور تھے, وہ اقبال سے مشورے مانگا کرتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم اپنے قوموں کو کس طرح درست کریں. پوری دنیا میں ان کے خطوط جاتے تھے, پوری دنیا میں دورے کرتے تھے. لیکن بٹ لیٹر آن اقبال نے اپنے آپ کو مسولینی کے اس سے تھوڑا دور بھی کیا. کسی شخص کا اقبال کو انوائٹ کر کے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اقبال اس سے ہر طرح سے متفق بھی ہیں. جی, یعنی obviously that's a different story altogether. لیکن the point is کہ وہ لوگ اقبال کو ریسپیکٹ کرتے تھے, ایون دشمن ریسپیکٹ کرتے. ہمارے جو سو کالڈ سورو انٹلیکچوئل اور دانشور ہیں جو ہر چیز مغرب کی لے لیتے ہیں آنکھ بند کر کے, چاہے وہ چوہے کے بل میں گھس جائیں تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں. وہ جو مرضی آئیڈیالوجی, جو مرضی ازم, جو مرضی فیشن یورپ میں شروع ہوتا ہے, چاہے وہ پنک ہیئر ہو, چاہے وہ اس کے بعد وہاں کی آئیڈیالوجی ہو, کوئی پولیٹیکل ڈائمینشن ہو, کوئی ڈیموکریسی ہو, کوئی ڈکٹیٹرشپ ہو, کوئی کیپٹلزم ہو, جو بینکنگ اور سود اور ربا کا نظام ہو, ایوری تھنگ they take blindly from Europe, جو کہ ہماری سوسائٹی میں آج نظر آتا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. مگر اقبال جو کانسیپٹ آف فری مین, آزاد آدمی کی وہ جو کانسیپٹ دیتے ہیں, وہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک آپ کو مغرب کی غلامی سے نہ نکالیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ذہنی غلامی. کیونکہ جسمانی طور پر تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں, لیکن جب تک فکر اور سوچ آپ کی مغرب کی غلام رہے, جب تک فکر اور سوچ آپ کی کیپٹلزم, کمیونزم, ڈیموکریسی, ڈکٹیٹرشپ اور ان کے ازمز کی, فیمنزمز کی اور ان کی فری سوسائٹی کی غلام رہے, اس وقت تک انسان کے اندر وہ آزاد فکر اور سوچ پیدا نہیں ہوتی. تو اقبال جب یورپ سے واپس آئے, جو ان میں ٹرانسفارمیشن بلڈ ہوئی, وہ کہ آئندہ آنے والے کئی سالوں میں مسلسل وہ لکھتے رہے, لیکن اس کی ایک جھلک ہم آپ کو تھوڑا دکھانا چاہیں گے تاکہ اندازہ ہو جائے ہمارے سننے والوں کو کہ ہم کس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اور کس ڈائسیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے ویسٹرن سویلائزیشن کی اتنی خوبصورت ڈائگنوسس کہ مغربی تہذیب جو اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, جس کا انجام اقبال نے یہ بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مغربی تہذیب کا انجام یہ ہوگا کہ اس کے مردوں کے پاس نوکری نہیں ہوگی اور اس کی عورتوں کے گود میں بچے نہیں ہوں گے, جو آج ہو رہا ہے پریکٹیکلی. دی فیملی لائف از ڈسٹرائڈ, مین آر جاب لیس, اکنامک سسٹم از کولیپسنگ. یہ 1905 سے 8 کے درمیان جو یورپ میں انہوں نے 3 سال گزارے, اس نے اقبال کو 100 سال پہلے ایک مقولہ ہے بڑا بزرگوں کا, یا کہا جاتا ہے, شاید حدیث مبارک ہے کہ اتقوا بفراست مومن ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے بچو
کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ہوں. اقبال وہ مرد مومن تھے جو اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے. He had that vision, that فراست کہ he could see through ages and civilizations to come to a conclusion جس پہ لوگ صدیوں بعد پہنچتے. اقبال نے اس تہذیب کے عروج پکڑنے سے پہلے اس کا انجام بتا دیا تھا. یعنی 1907 8 10 میں تو وہ تہذیب نے بھی عروج پکڑا ہی نہیں تھا. جی. ابھی تک نہ فیڈرل ریزرو بنا تھا, نہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی, نہ کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم بنے تھے. بیسکلی ان دس یو اینڈ آئی نو کہ وہ کن لوگوں کی طرف متوجہ کر رہے تھے, یہ جو پاورز جو اس وقت بن چکی تھی. ایگزیکٹلی, یو سی جو پاورز یورپ کو کنٹرول کر رہی تھی, جنہوں نے فرسٹ ورلڈ وار برپا کی, جنہوں نے ورلڈ اکنامک آرڈرز کنٹرول کیے, جنہوں نے کروڑوں انسان مروائے, یہ سب کچھ آزادی اور جمہوریت اور فریٹرنٹی, ایکوالٹی, لبرٹی کے نام کے اوپر, ڈیموکریسی کے نام کے اوپر, یہ ساری خرافات کو اقبال ایکسپلین کر کے کہہ رہے ہیں. It has brought trouble to humanity and a growing sorrow. Man in its eyes is but water and clay. انسان اس مغربی تہذیب کی نگاہ میں صرف مٹی اور پانی اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. اینڈ لائف بٹ رینڈم کیراوان وداؤٹ اے ڈیسٹینیشن. اور زندگی انسان کے نزدیک ایسے ہے کہ جیسے بے ترتیب کنفیوز گمراہی میں گول گول گھومتے رہو جس کا کوئی مقصد نہیں ہے, سفر جس کی کوئی منزل نہیں, کوئی منزل نہیں ہے, کنفیوز گھوم رہے ہیں اپنی زندگیوں میں. مغرب کے معاشرے کو ادھیڑ کے رکھ دیا, صاف صاف بتا دیا کہ جس مغربی تہذیب کو, جس آج یورپ کو, امریکہ کو, یورپین یونین کو, امریکن یونائٹڈ اسٹیٹس